دیکھیے سرنڈر کیا ہے؟ سرنڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام تر ریزسٹنس ختم کر کے کسی کے سامنے خود کو چھوٹا تسلیم کر لیں اور اس کو بڑا تسلیم کر لیں، اس کو فاتح تسلیم کر لیں اور اس بات کا اقرار کر لیں کہ میں یا ہم سرنڈر کر چکے ہیں، ہمارا اب آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں سرنڈر کرنا۔ دیکھیں ہم مسلم تب کہلائیں گے، حقیقت میں مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا مطلب ہوتا ہے جو سرنڈر کر دیتا ہے۔ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیتا ہے کہ لائف اس طرح گزاروں گا جس طرح آپ نے انسٹرکشن دی ہیں، جس طرح آپ نے تعلیمات دی ہیں۔ میں سرنڈر کرتا ہوں، میری ہر چیز فالو کرے گی، میری ہر لائف کا جو اسپیکٹ ہے، پہلو ہے، وہ فالو کرے گا آپ کی تعلیمات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ ایون کہ میری جو خواہشات ہیں وہ بھی اللہ کی باؤنڈری لائن کو کراس نہیں کریں گے۔ اللہ کی جو باؤنڈری ہے، جو حدود ہے اللہ تعالیٰ کی، اس حدود کو کراس نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے سرنڈر کر لیا۔ اب میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میری خواہشیں میری مرضی، ایسا نہیں ہے۔ میرا جسم میرے اللہ کی مرضی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، خالق ہے نا، اس نے انسان پر اتنے ہی احکامات لاگو کیے ہیں جتنے انسان کے اندر اہلیت ہے، کیپیبلٹی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ کسی بات پر مکلف نہیں کرتے۔ انہیں بھی پتا تھا کہ انسان جو ہے وہ کتنی استطاعت رکھتا ہے، اس لیے ان کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر سختیاں نہیں کرنا چاہتا، تم پر تنگیاں نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں یہ نفی کر رہے ہیں کہ لا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اور کہیں اگر کوئی ٹیسٹ لائف میں آتا ہے تو اس میں ہمارے ہی لیے کوئی بھلائی ہوتی ہے، ہمیں ہی پالش کرنا ہوتا ہے، ہمیں ہی کچھ سکھانا ہوتا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم ٹیسٹ سے گزریں گے، پالش ہو کر نکلیں گے، سیریسلی بتا رہا ہوں۔ اور یہ کانسیپٹ صرف مسلمس، آپ یہ مت سمجھے کہ یہ صرف مسلمس کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے، ایون نان مسلمس، میں نے جو انٹلیکچوئلس کو سننے کا اتفاق ہوا، وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ انسان جو مختلف ٹیسٹ سے ہو کر گزرا ہے، وہ پالش ہو جاتا ہے، وہ گروم کر جاتا ہے، بنسبت اس شخص جو ٹیسٹ سے ہو کر نہیں گزرتا، جو کسی امتحان سے ہو کر نہیں گزرتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں، رجسٹ نہ کریں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے سامنے۔ ہم کیوں نہیں اللہ کے احکامات پر عمل کر پاتے؟ کیونکہ ہم اندر سے سرنڈر نہیں کرتے۔ ہم نے یا تو سوسائٹی، ہم میں للہیت نہیں ہوتی نا، ہم میں للناسیت ہوتی ہے۔ ہم اللہ کانشیس لوگ نہیں ہوتے، جب ہم اللہ کانشیس لوگ نہیں ہوتے بلکہ پیپل کانشیس لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو، سوسائٹی کو بڑا بنایا ہوتا ہے۔ لوگ ہوں گے قابل احترام، لوگ ہوں گے قابل محبت، رسپیکٹ کے قابل بھی ہوں گے سوسائٹی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم پیپل کانشیس بن جائیں، لوگوں سے محبت کریں، ان کی کیئر کریں، ان کے ساتھ کوآپریٹ ہوں، ان کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کریں، ہیلپ آؤٹ کریں، اٹس اوکے، کریں یہ سب، لیکن وہ ہم پیپل کانشیس نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے ممانت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کانشیس ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ انسانیت جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت اور انسٹنکٹ میں رکھی ہے، تو ہم اللہ کانشیس ہوں، پیپل کانشیس نہ ہوں۔ کیونکہ جب ہم پیپل کانشیس ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر وہ حکم جو لوگوں کے ٹرینڈ، ان کی روایات، ان کے رسم و رواج، ان کے نظریات، لوگوں کے نظریات کے خلاف جا رہا ہے، سوسائٹی کے نظریات، تو پھر ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے، کیونکہ ہم پیپل کانشیس لوگ ہیں نا، اللہ کانشیس نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کانشیس ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہم نے سرنڈر کر دیا ہے،
تو ہم کہیں گے بھائی آپ تمام رشتے، تمام ریلیشنز اپنی جگہ، تمام لوگ اپنی جگہ پر، بٹ آپ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہیں. میں بلیو رکھتا ہوں کہ آپ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں. سو اس بات میں اللہ تعالیٰ ہی کو فالو کرتا ہوں، ان کے انسٹرکشن کو فالو کرتا ہوں. یہ کلیئر ہے. وہ ایک بار آپ پر رجسٹ کریں گے، 2 بار آپ کو کرٹیسائز کریں گے، 3 بار، پھر جب وہ آپ کی استقامت دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کانشیس شخص ہے، یہ ہماری بات کو اللہ کی مخالفت میں نہیں مانے گا، تو وہ سمجھ جائیں گے، وہ پھر آپ کی خود کیئر کریں گے. جیسے میں نے انگلینڈ ایک کرکٹ میچ جیتا، اس کا ایک کلپ میں نے دیکھا. کرکٹ میچ میں انگلینڈ کی ٹیم سیلیبریٹ کرنے والی تھی، تو ان میں ایک مسلم بھی تھا جو ان کی ٹیم میں شامل تھا، اور وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ وہ جیت گئے. پھر جب انگلینڈ کی ٹیم کا جو کیپٹن تھا اس نے شراب کی وہ بوتل، یعنی الکوہل کی وہ بوتل اس نے کھولنی تھی، تو اس نے اپنے مسلم ساتھی سے کہا کہ اب آپ جائیں، کیونکہ اب ہم یہ سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، اور آپ الکوہل نہیں پیتے ہیں، آپ الکوہل کنزیوم نہیں کرتے ہیں، آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتے ہیں. تو پھر وہ محفل چھوڑ کر چلے گئے. یعنی وہ خود انہوں نے احترام کیا کہ اب آپ کے لیے آپ یہاں نہ ٹھہرے، اب آپ چلے جائیے، کیونکہ ہم اب یہ کرنے والے ہیں. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اس معاملے میں. تو جب آپ اللہ کانشیس لوگ ہو جاتے ہیں، تب لوگ پھر آپ کا احترام کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ استقامت رکھیں گے، آپ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اللہ کے معاملے میں آپ کسی کی کیئر نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے. تو پھر لوگ بھی آپ کا احترام کریں گے، آپ کہیں گے، اور بلکہ لوگ انسپائر ہوں گے آپ سے، اور انہیں بھی موٹیویشن ملے گی. لیکن جب ہم خود ہی جو ہیں اتنے کمزور ہو جائیں، سرنڈر نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی خواہشات کے خلاف اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے، ہماری اپنی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم اپنی خواہش نفس کو، یعنی دل کی خواہشوں کو پریفرنس دیتے ہیں، پرائرٹی دیتے ہیں، اور اللہ کی اس حدود کو، اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. کیونکہ سرنڈر نہیں ہوتا نا، اندر سے نفس رجسٹ کر رہا ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے، اللہ کے اس حکم کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں میں کر سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی میں، تو یہ میں یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیا وہ نفس کی خواہشوں کو جا کر ہٹ کر رہا ہے. تو اللہ کے کچھ احکامات ہیں جو ہماری نفس کی خواہشوں کو جا کر ہٹ کریں گے. جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں نا، تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے. اللہ آپ کا حکم آیا سر آنکھوں پر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. میری کوئی خواہش، لوگوں کی کوئی خواہش، لوگوں کو کوئی چال چلن، کوئی چیز بھی آپ کے حکم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. ہر چیز چھوڑ دوں گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ پر ایمان لایا ہوں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جب آپ سے محبت کی ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، تو نبھاؤں گا، میں وفا کروں گا آپ کے ساتھ، اور بے وفائی نہیں کروں گا، منافقت نہیں کروں گا رشتوں میں. میری اور جو میرے اللہ کے درمیان ریلیشن ہے، اس رشتے میں منافقت نہیں کروں گا، ہپوکریٹ نہیں بنوں گا. جو صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے. یہ عمل ہے، ابھی نہیں کر پا رہا، میں سرنڈر کرتا ہوں، میں کروں گا. میں نہیں کر سکتی لیکن میں کروں گی. اور پھر وہ اس پر ورک کرنا شروع کر دے گا، اسے امپروو کرنا، تاکہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق مولڈ کر لے. اس طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق مولڈ کرتا رہتا ہے، پھر اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اس پر اللہ کا رنگ ہی بغیر کسی تکلف کے، چاہے وہ تنہائی میں ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، چاہے وہ خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، پھر اس پر اللہ کا رنگ غالب آ جاتا ہے. پھر اسے ہر اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے، اس گھن آنے لگتی ہے جو اللہ کی مخالفت میں ہو، اللہ کے احکامات کی مخالفت میں ہو. اس کی اپنی خواہش بھی دل میں کوئی ایسی ابھرے گی جو اللہ کی ول کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو وہ فوراً اسے رجسٹ کر دے گا، اسے نفرت پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر الارم بج جائے گا. یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے اللہ کا تو ایسا حکم نہیں ہے، میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، میری تو اپنے اللہ سے دوستی ہے، اور میں تو اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں یہ نہیں کروں گا. بلکہ اس کے خود اندر سے جو ریزسٹنس، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اس کا ضمیر زندہ ہے، وہ ضمیر نہیں ہے، وہ اندر انسان کا وہ جو ایمان ہوتا ہے، وہ جو انسانیت ہے اس کے اندر، اچھائی برائی کا جو تصور ہے وہ ابھی زندہ ہے، اس کے اندر کا انسان زندہ ہے، اس کے اندر کی انسانیت ابھی باقی ہے. تو جتنا زیادہ اللہ کانشیس انسان ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر پائے گا، آسانی ہو جائے گی. یہی مسلم ہے. اسلم یسلم اسلامن کا مطلب کیا ہے؟ کہ سرنڈر کر دینا. مسلم وہ ہے جو سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو. جیسے قرآن میں نا فلما اسلما وتلوا للجبین،
جب ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو اپنے بیٹے ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ اسے ذبح کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک ہی بیٹا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مانگ لیا، جیسے دو ذبح کرو، اسے میرے لیے قربان کر دو۔ یہ تو آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ اتنے ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظالم نہیں ہے، لیکن آزمائش تھی، ایک ٹیسٹ تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا، بچا لیا، لیکن ایک ٹیسٹ تھا کہ آیا وہ میرے اس حکم کے سامنے سرنڈر کرتے کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں کہا، اسماعیل بچے تھے، ہی واز اے ٹین ایج بوائے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا تو وہ بھی سرنڈر کر لیا انہوں نے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے سرنڈر کر لیا تو پھر سیدنا ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل، کیا آؤ بیٹے ٹھیک ہے میں تمہیں اللہ کے قربان کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کے احکامات کے سامنے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، پیپل کانشیس نہیں۔ اگر ہم پیپل کانشیس، اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ اکبر نہیں، اب الناس اکبر۔ دیکھیں اللہ اکبر بہت، اس کا جو ڈیپر میننگ ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ اکبر کہنا یہ نہیں کہ بس جوش آیا جذباتی ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگا دیے، سلوگن ریز کر دیے، نہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا ہے، اب اس کے حکم کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کر دو گے، اپنے آپ کو سرنڈر پیش کر دو گے۔ آئی ایم ہیئر ان فرنٹ آف یو مائی لارڈ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے اللہ، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کو ناراض کیسے کر سکتا ہوں، بس مجھے توفیق دیجیے گا۔ توفیق مانگتا ہے، میں یہ دل، میرا شوق آپ ہے، میری رغبت آپ ہے، آپ کی فرما برداری، آپ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے سرنڈر کر سکتے ہیں، یعنی ہم کیسے صحیح معنوں میں مسلم بن سکتے ہیں۔